یہ کہانی نہ محبت کے وعدوں سے شروع ہوتی ہے، نہ خوابوں کی باتوں سے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے طاقت کے غرور اور قسمت کے ایک وار سے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جس کا نام بولا جاتا تھا تو دروازے خود کھل جاتے تھے، جس کی ایک میٹنگ کروڑوں کے فیصلے بدل دیتی تھی، وہ ینگ ارب پتی بزنس مین عمران، جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے کسی کی ضرورت کے۔ بڑے خاندان، خوبصورت رشتے، ہر دروازہ اس کے لیے کھلا، مگر اس نے ایک فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا محبت کمزور کر دیتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف ایک ایسی لڑکی جس نے نہ کبھی شہر دیکھا، نہ روشنیوں کا شور سنا، جس کی زندگی کچے راستوں، بیمار ماں اور خاموش قربانیوں میں سمٹ گئی تھی۔ نہ خواب، نہ خواہش، نہ کوئی سوال، بس جینا، اور جینا بھی دوسروں کے لیے۔ دو دنیائیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی تھیں، مگر قسمت کو یہ ناممکن پسند تھا۔ ایک سنسان علاقہ، ایک خراب ہوتی گاڑی، اور ایک لمحہ جس نے عمران کے سارے فیصلے، ساری انا اور ساری منصوبہ بندی ایک ہی جھٹکے میں زمین پر لا دی۔ یہ کہانی محبت کی نہیں، یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب ایک طاقتور انسان پہلی بار خود کو بے بس پاتا ہے، اور یہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے عمران کی۔ صبح کی روشنی نے بڑے مگر خاموش گھر کے پردے ہلکے سے ہٹائے۔ یہ گھر کشادہ تھا مگر اس میں ہجوم نہیں، ہر چیز اپنی جگہ، جیسے یہاں بے ترتیبی کو داخلے کی اجازت نہ ہو۔ عمران کھڑکی کے پاس کھڑا، ہاتھ میں چائے کا کپ، باغ کی ہریالی میں آنکھیں ٹکائے ہوئے تھا۔ پرندوں کی آوازیں تھیں مگر گھر میں کوئی گفتگو نہیں۔ یہ وہ خاموشی تھی جو دولت نہیں، کنٹرول کے ساتھ آتی ہے۔ عمران نے گھڑی دیکھی، چائے کا کپ رکھا، کوٹ اٹھارا اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ شیشے کا بلند آفس جہاں ہر قدم مقصد کے ساتھ اٹھتا ہے۔ عمران اندر داخل ہوا، لفٹ رکی، دروازے کھلے اور پورا فلور اپنی رفتار میں چلتا رہا۔ وہ جیسے ہی راہداری سے گزرا، اس کی پی اے ٹیبلٹ ہاتھ میں لیے ساتھ آ گئی۔ سر، آج کا اسکیجول فل ہے۔ عمران چلتا رہا، وہ بولتی رہی۔ پہلے لاہور کا یونٹ، 2 اہم میٹنگز، پھر دوپہر میں ملتان کی نئی سائٹ وزٹ، اور شام تک ہمیں ایک اور شہر کے لیے نکلنا ہے۔ عمران بس سر ہلایا، بس ایک جملہ کہا، ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پی اے نے نوٹ لیا اور پیچھے رہ گئی۔ پارکنگ میں گاڑی تیار کھڑی تھی، ڈرائیور آگے، اسسٹنٹ پیچھے بیٹھا، فائلیں اور راستے ترتیب دیتا ہوا۔ شہر پیچھے رہنے لگا اور عمران ایک اور بزنس ڈے میں داخل ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہی سفر اسے اس جگہ لے جانے والا تھا جہاں دولت کام نہیں آتی اور قسمت بغیر اجازت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ لاہور نے عمران کا استقبال ہمیشہ کی طرح جلد بازی اور وقار کے ساتھ کیا۔ شہر کی سڑکیں مصروف تھیں، مگر عمران کا دن ان سے بھی زیادہ۔ ایک کے بعد ایک سائٹس، یونٹس، میٹنگ رومز، ہیلمٹ سر پر، نقشے ہاتھ میں اور نظروں میں وقت کی قدر و قیمت۔ وہ سوال سنتا، جواب مختصر دیتا اور فیصلے صاف اور قطعی ہوتے۔ یہ اس کی روٹین تھی، وہ کام جسے وہ جذبات سے نہیں، نظام سے چلاتا تھا۔ ہر جگہ ایک ہی بات، وقت اور معیار۔ کاغذات سائن ہوئے، ای میلز بھیجی گئیں، اور شام تک لاہور اپنی رفتار میں پیچھے رہ گیا۔ گاڑی نے جب شہر کی حد پار کی تو فضا بدلنے لگی۔ بلند عمارتیں گرد آلود ہوا میں دھندلی پڑ گئیں۔ اسسٹنٹ نے فائل کھولتے ہوئے کہا، سر، ملتان کی سائٹ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ڈرائیور نے رفتار متوازن رکھی اور عمران خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتا رہا۔ اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، مگر یہ دن غیر معمولی ہونے کے آثار دے رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی تپش کم کر رہا تھا، اور عمران ایک اور شہر، ایک اور زمین، ایک اور فیصلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ملتان اس دن اس کا آخری بزنس سٹاپ نہیں ہوگا۔ ملتان کی سائٹ کھلی زمین تھی، جہاں ہوا میں مٹی اور مستقبل دونوں شامل تھے۔ عمران نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہ جگہ کاغذوں میں چھوٹی تھی، مگر حقیقت میں بڑی ذمہ داری۔ اس نے انجینئر کی بات سنی، سر ہلایا اور ایک جملہ کہا، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ یہی اس کا انداز تھا،
مختصر کٹئی دستخط ہوئے، ہدایات ملی اور دن اپنا بوجھ رکھ کر ڈھلنے لگا۔ سائٹ سے واپسی پر شام تیزی سے پھیل رہی تھی۔ سورج سرخ دائرے کی طرح افق میں لٹک گیا تھا اور سڑک لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ نے ہلکے سے کہا، سر، اگر ابھی نکلیں تو ہم نئے شہر رات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈرائیور نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، راستہ خالی تھا، ضرورت سے زیادہ خالی۔ عمران نے کچھ لمحے سوچا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، چلیں۔ یہ ایک لفظ جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ بدلتی فضا، شہر کی حد پیچھے رہ گئی اور روشنیوں کے ساتھ شور بھی۔ سڑک اب سیدھی نہیں تھی، خاموش تھی۔ موبائل سگنل کمزور ہونے لگا، ریڈیو میں ہلکی سی خراش اور ہوا میں ایک انجانا سا بوجھ۔ ڈرائیور نے رفتار کم کی، اسسٹنٹ نے فائل بند کر دی اور گاڑی کے اندر خاموشی بیٹھ گئی۔ عمران نے پہلی بار اس دن یہ محسوس کیا کہ کچھ اس کے اختیار سے باہر ہونے جا رہا ہے۔ دور کہیں ایک پرانا سا بورڈ خالی نظروں سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ سڑک تنگ ہوتی گئی اور اندھیرا قریب آتا گیا۔ اچانک گاڑی نے ہلکا سا جھٹکا لیا، ایک عجیب سی آواز، ایک لمحے کی لڑکھڑاہٹ اور پھر گاڑی ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ ڈرائیور، سر، گاڑی بند ہو گئی ہے۔ عمران نے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا، کچا راستہ، دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ عمران، پرسکون مگر سخت، کیا مسئلہ لگ رہا ہے؟ ڈرائیور بونٹ کھولتا ہے، مشل جلاتا ہے۔ ڈرائیور، سر، لگتا ہے انجن اوور ہیٹ ہو گیا ہے، پانی بھی لیک ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ گاڑی سے اترتا ہے، موبائل نکالتا ہے۔ اسسٹنٹ پریشانی میں، سر، نیٹ ورک نہیں ہے، ایک بار ہی بار آ رہے تھے، اب وہ بھی ختم۔ عمران چند لمحے خاموش رہتا ہے، وہ جگہ دیکھتا ہے، سڑک، اندھیرا۔ عمران، آہستہ مگر واضح، قریب کوئی ورکشاپ یا آبادی؟ ڈرائیور ادھر ادھر دیکھ کر سر ہلاتا ہے۔ ڈرائیور، سر، یہ علاقہ سنسان ہے، میں نے کبھی یہاں کوئی ڈھنگ کی آبادی نہیں دیکھی۔ ہوا تیز ہوتی ہے، گرد زمین سے اٹھتی ہے۔ اسسٹنٹ ایک لمحے کو رک کر بولتا ہے، سر، اگر یہاں زیادہ دیر رکنا پڑا تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عمران پہلی بار سنجیدگی سے اسسٹنٹ کی طرف دیکھتا ہے۔ عمران، مسئلہ کیا؟ اسسٹنٹ ہچکچاتے ہوئے، وقت اور جگہ۔ ایک لمحے کو تینوں خاموش، اسی خاموشی میں کسی کے قدموں کی آہٹ۔ ڈرائیور چونک کر مڑتا ہے، سر، کوئی آ رہا ہے۔ دور سے ایک دھندلی سی شکل کچے راستے پر آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ عمران کی نگاہ وہیں رک گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ قدم مدد کے ہیں یا تقدیر کے۔ گاڑی بند تھی، لفظ چل پڑے تھے اور قسمت چپ چاپ سامنے آ رہی تھی۔